السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، لائیو آنے کا مقصد ایک اہم پیغام آپ لوگوں کو، آپ دوستوں کو دینا ہے، اور وہ یہ کہ گھروں میں رہیں، اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ جیسے کہ ابھی کورونا ویو چل رہی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائن آ رہی ہے کہ بھائی لاک ڈاؤن ہے، اپنے اپنے گھروں میں رہو۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل توحید ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اہل توحید ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اس توحید کی دعوت کو کسی بھی حال میں لوگوں تک پہنچائیں، کیسے بھی حالات آ جائیں اسے روکے نہیں، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے، اس کے تقاضوں پر عمل کرے، عمل پیرا ہو جائے۔ حالات بہت خراب ہیں، بد سے بدتر ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ سے صرف بری خبریں آ رہی ہیں، لوگ حیران پریشان ہیں۔ اور دوسری چیز جو لوگ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، صحت مند تندرست لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ بھائی ہم تو مصیبت پریشانی میں ہیں، تم مت پڑو، تم لاک ڈاؤن کا اہتمام کرو، اپنے گھروں میں رہو، اور بلا ضرورت فضول باہر مت نکلو۔ ہاں، الحمدللہ یہ لائیو ویڈیو میں آنے کا مقصد یہی تھا۔ بعض دوست لوگ الحمدللہ آن لائن آ کر دیکھ رہے ہیں، تو میرا آپ لوگوں سے یہ مطالبہ ہے، آپ لوگوں کو پیغام دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ گھروں میں رہیں۔ پھر میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں، گھروں میں رہیں۔ ہاں، یہ جو لاک ڈاؤن لگا ہے اور کورونا ویو پھیلی ہے، اس وجہ سے لوگوں کو آرڈر دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں رہیں۔ تو ہمیں یہاں ایک اچھا مسلمان، اچھا اہل توحید ثابت کرنا ہے اور بتانا ہے کہ بھائی یہ جو چیز تم بتا رہے ہو کہ گھروں میں رہو، اپنے آپ کو گھروں میں بند رکھو، گھر سے بلا ضرورت باہر مت نکلو، یہ تم آج بتا رہے ہو، کورونا کے ڈر سے بتا رہے ہو، موت کے ڈر سے بتا رہے ہو۔ ہمیں یہ چیز اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا اور سکھا دی گئی ہے کہ گھروں میں رہنے میں واقعی فائدہ ہے، نقصان سے آدمی محفوظ رہتا ہے، بلا ضرورت بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے میں صرف نقصان ہی ہے۔ تو چند چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم گھروں میں کیوں رہیں، گھروں میں رہنے کے فوائد کیا ہیں، گھروں سے بلا وجہ نکلنے کے نقصانات کیا ہیں، اس کی طرف توجہ آپ کی دلوانا چاہوں گا، روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ لیکن یہ بات بڑی افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آج ایک مسلمان کو یہ بات سکھانا پڑ رہی ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے۔ محترم حاضرین، ہماری پیاری اسلامی تعلیمات پر ہم مسلمان ہی آج عمل پیرا نہیں ہیں۔ ہمارے محلوں میں ہمارا یہ حال ہے کہ لوگ گھروں کو چھوڑ کر چوراہوں پر، دروازوں پر، باہر آ کر جھنڈ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں کہ وہ ایک مسلمان ہے، ایک دائی ہے، ایک توحید کے علم بردار ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ ویسے حالات میں بھی اسلامی تعلیمات کو عیاں کریں۔ تو چند چیزیں جو میں آپ کی گوش و گشار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مشروع اور مسنون طریقہ یہ ہے، مشروع اور مسنون یہ ہے کہ اہل شر، فضول، بیکار لوگوں سے دور رہا جائے اور اپنے آپ کو اپنے گھروں میں گوشہ نشین کر لیا جائے۔ کورونا اور موت کے ڈر سے نہیں، بلکہ یہ اسلامی تعلیمات بڑی ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری ہے، اور اس دنیا میں بہت سارے نقصانات اور فتنے ہیں، صرف کورونا کا ڈر و خوف نہیں ہے، بلکہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ عمومی زندگی میں ہم بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، جیسے کہ حدیث میں واضح طور پر ہے کہ عشاء پڑھنے کے بعد بلا ضرورت گھر سے مت نکلو، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنی زبان کو اگر کھولو تو اچھی بات کہنے کے لیے کھولو، بولو، لیکن اگر فضولیات بکنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہو۔ تو ہمیں یہ چیز سکھائی گئی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ کورونا لگا ہے اور جان جانے کا خطرہ ہے اور مر جانے کا خطرہ ہے اور دنیا چھوٹ جانے کا خطرہ ہے اس لیے ہم گھروں میں رہیں، نہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات بہت پیاری تعلیمات ہیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے، یہ بتانا ہی ذمہ داری ہم لوگوں پر۔
آج ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے حالات میں بھی ہم توحید کی دعوت کو عام کریں، اچھائی اور بھلائی کی باتوں کو لوگوں کے سامنے لائیں اور عمل پیرا ہو کر ایک اچھے ذمہ دار شخص کی حیثیت سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں۔ لاپرواہی اور اس طرح کی بیکار چیزیں نہ کریں کہ ہاں جو ہوگا دیکھ لیں گے، جو ہوگا کر لیں گے۔ بھائی حالات بہت سخت ہیں، بد سے بدتر ہیں، یہ دیکھ لیں گے نا، یہ بہت بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے مشروع اور مسنون یہ ہے کہ اہل شر، بیکار اور فضول لوگوں سے دور رہ کر اپنے آپ کو اپنے گھروں میں گوشہ نشین کر لو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ کو قلبی اطمینان ملے گا، آپ کو ذہنی سکون میسر آئے گا، آپ کا دماغ تیزی سے کام کرے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں ہے تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، تفصیل کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب آپ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کر لیں گے یا آپ گھروں میں رہیں گے اور اپنے کام سے کام رکھیں گے، وہ بند کر لینا وہ نہیں کہ لاک کر لی، کسی سے بات نہیں کر رہے، کسی سے مل نہیں رہے، ڈر خوف مر نہیں جاؤں، یہ نہیں، ڈرنا اللہ رب العالمین سے، کورونا سے نہیں، اس سے احتیاط ضروری ہے۔ اور یہ احتیاط صرف آج نہیں، ہم کو تو 14 سال پہلے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اسلاف نے سکھا دیے ہیں۔ یہ جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو نہیں مانتے، اسے غلط سمجھتے ہیں، انہیں بتانے کی ابھی اشد ضرورت ہے کہ یہ جو تم آج کر رہے ہو یہ ہم کو 14 سال پہلے بتا دیا گیا، تم کیا ہم کو سکھا رہے ہو؟ ہم سے سیکھو۔ اسلام سیکھنے کی چیز ہے، اسلام اور مسلمان سیکھنے کی چیز ہے، اسلام مسلمان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو پوری دنیا کے لیے آئیڈیالوجی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھے اور سچے مسلمان بن جائیں۔ ایسے حالات میں ہم گھروں سے بلا وجہ سے نکل کر ماحول کو خراب نہ کرے، پینک کریٹ نہ کرے، خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، اپنے اہل و عیال کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ جو میں بات بتا رہا تھا کہ ایسی صورت میں آپ کو قلبی اطمینان کیسے ملے گا، ذہنی سکون کیسے ملے گا، آپ کا دماغ کیسے تیزی سے کام کرے گا، آپ کے علم میں اضافہ کیسا ہوگا، آپ کی معلومات کیسے بڑھے گی۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، کورونا ویو چل رہی ہے، اگر آپ گھر سے بلا ضرورت نہیں نکلیں گے، گھر میں محفوظ رہیں گے، گھر میں رہیں گے، تو یہ بیماری آپ کے گھر میں آنے کا خطرہ ختم ہو جائے گا۔ یہ خطرہ ختم نہیں ہوگا تو کم سے کم کیا ہوگا کہ بیماری گھر میں آنے کا چانس کم سے کم ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب یہ خطرہ کم ہوگا یا چانس کم ہوگا تو آپ محفوظ ہیں، آپ کے اہل و عیال محفوظ ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے بیوی بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن سب محفوظ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ دلی اطمینان محسوس کریں گے۔ ورنہ جس طرح کی ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں، اسے دیکھ کر کیا آپ قلبی اطمینان محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ تو اگر یہ مشروع اور مسنون طریقے کو آپ اپنی زندگی میں استعمال کریں گے تو ایسے حالات میں بھی آپ کو نا امید و مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ایسے حالات میں بھی آپ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ پھر آپ کا دماغ تیزی سے کام کرے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ ایک جوابدار انسان بنیں گے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ جب آپ کے گھر میں رہیں گے، آپ کا اہل و عیال محفوظ ہے، آپ اطمینان سے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ وہ وقت جو آپ اپنے گھر میں ایسے ہی گزار رہے ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی کام تو ہے نہیں، کہیں جاب پہ جانا نہیں ہے، دھندا بزنس دکانیں سب بند ہے، کچھ کام نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے، جب اچھی نیت سے آدمی کام کرے گا، اچھی سوچ کے ساتھ، اچھے مقصد کے ساتھ کرے گا، تو وہ اپنے وقت کو فضولیات میں نہیں گزارے گا، برے کاموں میں نہیں گزارے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا، دعائیں یاد کرے گا، تاریخ پڑھے گا، اسلاف کی سیرت پڑھے گا، جو بھی اچھا کام کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ تو جب آپ یہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ کو لوگ سمجھدار اور عقل مند کہیں گے، آپ کا دماغ پھر تیزی سے کام کرے گا۔ آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کا دماغ تیزی سے کام کرے گا۔ جب آدمی اچھے کام نہیں کرتا، مصیبت پریشانی میں پھنس جاتا ہے، اس کا دماغ بھی کن ہو جاتا ہے، تیزی سے کام نہیں کر پاتا، وہ پریشان ہو جاتا ہے، میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ اس لیے خیر اور اطاعت کے کاموں سے جو مشغولیت انسان کو روک دے، اس سے دور رہنا ہی سب سے بڑی دوا ہے۔ یہ وہ دوا ہے جسے اہل علم، اہل خیر، اہل دل حضرات نے استعمال کیا ہے اور کامیابی حاصل کی۔ آپ بھی کر لیجئے کہ اس وقت کو فضولیات میں نہ گزاریں، بلکہ جو چیزیں خیر اور بھلائی کے کاموں میں، یعنی وہ مشغولیات جس کی وجہ سے آپ خیر اور بھلائی کے کام نہیں کر پا رہے ہیں، اس سے دور ہو جانا ہی آج کے ٹائم میں سب سے بڑی دوا ہے۔ تو جو لوگ گھروں میں مایوس بیٹھے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارے دھندے بزنس تجارت بند ہے، ہمارا گھر کیسے چلے گا، آنے والی زندگی کیسی ہوگی، بچوں کی شادیاں کیسی ہوگی، صرف فضول فکروں میں نہ پڑیں، بلکہ اس وقت کو بھی غنیمت جانیں۔ یہ اس طرح کی فکر و سوچ میں پڑنا ہی یعنی خیر اور بھلائی کے کاموں
को मशगूलियत से बर्बाद कर देते हैं। ऐसी मशगूलियत इख्तियार ही नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना है। क्या करना है? करना यही है कि ये समझे कि ये बेहतरीन दवा है, ये बेहतरीन मौका है मुझे कुरान सीखने का, मुझे हदीस पढ़ने का, मुझे मुताला करने का, मुझे तजवीज़ सीखने का, मुझे तारीख़ पढ़ने का, मुझे दुआएं याद करने का। जो खैर और भलाई का काम आप कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने का, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर बार में अहलो अयाल सबको, सब पे मेहनत करने का सबसे बेहतरीन वक्त है। इसे गनीमत समझकर इस पर मेहनत करें। मोहतरम हाज़रीन, मैं यही बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि बुराई और लगवियात और फजूल लोगों से दूर रहें। आपकी अक्ल में इजाफा होगा, आपकी इज्जत की हिफाजत होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाने का मौका मिलेगा। मोहतरम हाज़रीन, आप देखें ऐसे हालात में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए, उसकी अपनी इज्जत की हिफाजत है। आप देख रहे होंगे ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रहे हैं, लॉकडाउन लगा है, सब बंद है, फिर भी लोग अपने घरों से बाहर निकल के बैठे। अब क्या हो रहा है, उधर से 2 पुलिस वाले आते हैं और फिर ऐसी बैटिंग करते हैं कि इन्हें बॉल से फुटबॉल बना देते हैं, अपनी ही इज्जत खराब करने का। अगर आप अपने घरों में रहेंगे, मशरू और मसनून तरीकों का इख्तियार करेंगे तो आपकी अक्ल में इजाफा होगा, आप समझदार अक्लमंद कहलाएंगे, आपकी इज्जत महफूज रहेगी और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाने का मौका मिल रहा है। आज सबसे बड़ी जो चीज़ आज उम्मत मुस्लिमा में, इंसानों में कमी है कि वो सब कर रहे हैं, अपने रब से लौ नहीं लगा रहे, अपने रब से ताल्लुक जोड़ने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में शिर्क व बिदअत आम है। गैरुल्लाह से लोग ताल्लुक जोड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ नहीं लगा रहे। तो ये मौका है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाएं। इस वक्त को गनीमत समझे, इसे आजमाइश के तौर पर बुरा ना समझे, बल्कि ये समझे कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दे दिया, आपकी ज़िंदगी मसरूफ़ थी, आपको कुरान पढ़ने का, आपको नमाज़ पढ़ने का, आपको दुआएं पढ़ने का, आपको तारीख़ पढ़ने का, आपको किताबें पढ़ने का मौका नहीं था, आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, आप घर बार बिजनेस तिजारत की मशगूलियात में मशगूल थे, लेकिन आज ये मौका मिल गया है तो इसे गनीमत समझे। याद रखें, जहां बैठने, खड़े रहने, बात करने की इजाजत है, जो जगहें अच्छी समझी जाती है वो मस्जिदें हैं, वो बाजमात नमाज है, वो जुमा और ईदैन हैं, वो अहले इल्म की महफिल हैं, वो खैर और भलाई के काम हैं। ये जगह है। फजूल बेकार लोगों की महफिलें अच्छी जगह नहीं है कि जहां बैठा जाए, जब बात की जाए। इसलिए अपनी खाल को बचाइए, अपनी खताओं पे रोइए, अपनी जबान को। फजूल और बेकार लोगों के साथ बैठना होता क्या है? फजूल और बेकार लोगों के साथ बैठने में इंसान खुद अपने आप से जंग करता है, वो अपने अंदर के अमन व अमान को खुद तबाह करता है। जैसे मैंने मिसाल दी आपको कि घर बार बंद है, लॉकडाउन है, घर दुकानें बंद है, घर में बैठना चाहिए, घर में रहना चाहिए। घर बार को छोड़कर लोग मोहल्ले चौराहे पर बैठ रहे हैं, फिर उधर से चंद पुलिस वाले आते हैं और फिर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, फिर उनकी वीडियो आती है, फिर सोशल मीडिया पे फैलती, पूरी दुनिया देखती, हंसती। तो इंसान क्या कर रहा है? खुद अपने आप से जंग कर रहा है, यानी अपनी शख्सियत को अपने दुश्मनों के हाथ में दे रहा है कि लो इसे कूटो, इसे जलील करो, इससे जंग करो, और फिर पिट पिटाकर, मार खाकर, जिल्लत उठाकर घर में आते हैं। तो ये कौन सी अक्लमंदी है मोहतरम हाज़रीन? क्या इस्लाम ने आपको तालीमात सिखाई है? क्या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तालीम दी है कि आप अपनी इज्जत की हिफाजत खुद ना करें और अपने आप से ही जंग करना शुरू कर दें? नहीं, बल्कि इस्लाम ने तो ये चीज़ बताई है कि अपने अंदर के अमन व अमान को कायम और बरकरार रखो, घरों में रहो, फजूल बाहर मत निकलो। और ऐसे हालात में कि जब जान पर बनाई है, जब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या करें, घरों में रहें। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर के अमन व अमान, हमारे अंदर का अमन व अमान तबाह नहीं होगा। फजूल और बेकार लोगों के साथ बैठने में क्या होता है मोहतरम हाज़रीन कि ये लोग अफवाहबाज होते हैं, फजूलियात को फैलाते हैं, फितने और वाक़यात को मिर्च और मसाला लगाकर लोगों के सामने बयान करते हैं और आपको इतना डरा देते हैं, इतना डरा देते हैं कि आप मरने से पहले 10 बार मर जाते हैं। जैसा कि अभी देख रहे होंगे आप लॉकडाउन में जो मामलात, हॉस्पिटल के वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं, जो खबरें आपके सामने आ रही हैं, वाक़यात और मामलात को लोग कैसे बयान कर रहे हैं और कैसे लोगों को पैनिक किया जा रहा है, कैसे लोगों को डराया जा रहा है कि
یہ حقیقت ہے. بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کورونا ایک نارملی بیماری ہے، سردی اور کھانسی ہے، لیکن لوگ کورونا سے نہیں مر رہے ہیں بلکہ کورونا کے خوف سے مر جا رہے ہیں. وہ ایک کہاوت ہے نا کہ چنتا کا دوسرا نام چتا ہے. تو آپ کی غلطی آپ کی ہے. آپ کیا کر رہے ہو کہ فضول اور بیکار لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، جو فضولیات کو بک رہے ہیں، جو افواہوں کو پھیلا رہے ہیں اور چیزوں کو بڑا چڑھا کر بتا رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ صرف آپ ہی کا، ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے. ایک مسلمان کے لیے تو زیب نہیں دیتا کہ وہ اہل توحید ہونے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے بعد، اس کی توحید کی دعوت کو دینے کی ذمہ داری ادا کرنے والا، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنے والا ایسی غیر ذمہ داری والا عمل کرے. ایسا تو ہو نہیں سکتا. ایک مسلمان کی ذمہ داری، امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، کہ اگر آپ اپنے گھروں میں رہیں گے اور اپنے کام سے کام رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے دل اور دماغ پہ سکون طاری ہوگا. آپ کا وقت برباد ہونے سے بچے گا. دیکھیے فوائد، دیکھیے فائدے، دیکھیے آپ کی عمر ضائع ہونے سے بچے گی. لوگ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. گھر میں بیٹھتے، قرآن پڑھتے، علم حاصل کرتے، علم سے اپنا تعلق جوڑتے. من سلک طریقا یلتمس فیہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکل جاتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. موقع تھا آج جنت کا راستہ آسان ہو جائے تو ہم اسے چھوڑ کر باہر نکل کر بیٹھے ہیں. پھر کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے دل اور دماغ کا سکون بھی چلا جا رہا ہے. ہمیشہ خطرہ چاروں طرف سے، کوئی آنی جائے، کوئی آنی جائے، کوئی ایسا نہ ہو جائے، کوئی ہم پٹائی نہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ گھروں میں رہیں، اپنے کام سے کام رکھیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، تو سب سے پہلی چیز کیا ہوگی کہ اچھے ذمہ دار شخص کہلائیں گے، ایک اچھے مسلمان کہلائیں گے، ایک اچھے اسلام کے دائی کہلائیں گے، توحید کی دعوت دینے والے علم بردار بن جائیں گے. توحید کا تقاضا بھی ہم سے یہی ہے محترم حاضرین، کہ جب ہم ایسے حالات میں اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پہنچائیں گے تو ظاہر سی بات ہے انسان و انسانیت کا ہی فائدہ ہوگا اور پھر ہمارا بھی فائدہ ہوگا. تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ ہمارے دل و دماغ پر اطمینان حاصل ہو، ہمیں اطمینان ملے گا، سکون ملے گا. پھر ہمارا وقت برباد ہونے سے بچے گا. وقت کی کتنی قیمت ہے محترم حاضرین. آدمی جب جنت میں جائے گا تو کیا، کس چیز کا افسوس کرے گا؟ وہ صرف اسی وقت کا افسوس کرے گا کہ جب دنیا میں اس نے وہ وقت گزارا جس میں اس نے اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کیا. اب کتنے مسلمان ہیں جو گھر بار چھوڑ کر باہر بیٹھے ہوئے فضولیات، بکواس، بکبکے اور ٹی وی نیوز اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے وقت کو برباد کریں، پھر اپنی عمر کو برباد کریں. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ان کی زبان غیبتیں کر رہی ہے، ان کے کان برائی سن رہے ہیں اور ان کے نفس میں سوء ظن پیدا نہ. تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اور عقل مند اس سے فائدہ اٹھائیں گے، عقل مند اس کو سمجھیں گے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر ہمارا اس کو سلام ہے اور یہ بتانا ہے کہ ہم ایک اچھے مسلمان ہیں. آج اسلام و مسلمانوں پر جو حملے ہو رہے ہیں، ایسے حالات میں ہماری سب سے بڑی اور اولین ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کی دعوت کو عام کریں، ایک اچھا مسلمان بن کر لوگوں کے سامنے آئیں اور لوگوں کو دعوت دیں کہ صرف کورونا سے، موت سے ڈرنے کے لیے گھر میں نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں یہ تعلیمات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اور اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کے ذریعے صدیوں پہلے دے چکے ہیں کہ فضول بیکار گھروں سے نہیں نکلنا ہے، گھروں میں رہنا ہے تاکہ آپ خیر اور بھلائی کو حاصل کر سکیں، شر اور فتنوں سے محفوظ رہ سکے اور ایک اچھے مسلمان بن سکے، اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو دنیا میں عام کر سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا اور دین کا دائی بنائے، اور اس توحید کی دعوت کو جس کو دنیا آج بھول چکی ہے. میں آپ کو بتاؤں ایسے حال ہو چکا ہے مسلمانوں کا کہ ایک مسلمان کے سامنے اگر کہہ دیا جائے کہ توحید کیا ہے تو وہ اچنبھے میں پڑ جاتا ہے. آج مسلمان اس پستی میں پہنچ چکے ہیں. تو ایسے حالات میں ہمیں ہماری ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ توحید کی دعوت کو عام کرنا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات ان نصیحتوں پر عمل کریں گے اور توحید کے علمبردار بنیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے علم کو ہمارے لیے وبال نہ بنائے، اپنے پاس سے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.